جتنا جانا کائنات کو اتنے ڈرے انسان، جتنا جانا کائنات کو اتنا ڈرے انسان، ہم تنہا چاند کو دیکھتے رہتے تو کتنا اچھا تھا۔ معزز فرینڈز، آج مت کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل اور کیجول انداز میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ انسان کا جو ذہن ہے بنیادی طور پر وہ کہانیوں سے زیادہ بہلتا ہے۔ کہانی میں انسان اپنے سیلف کو، اپنی ذات کو ڈھونڈتا ہے۔ آپ بچوں کو فلم دیکھتے ہوئے دیکھ لیں کہ وہ ہیرو کی جگہ پر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں۔ یہ جو ہر انسان کے اندر اپنے آپ کو ہیرو دیکھنے کی یا ویلن دیکھنے کی جو ایک صلاحیت پائی جاتی ہے، وہ اس کو متھ میکر بناتی ہے۔ بلکہ کچھ تو اینتھروپولوجسٹ کہتے ہیں جب انسان نے جھوٹ بولنا سیکھا تو اس وقت وہ متھ کا آغاز اس نے کر دیا۔ جھوٹ کیا ہے؟ جھوٹ بھی اپنے آپ کو جسٹیفائی اور ریشنلائز کرنے کا، اور آپ نے دیکھا ہوگا جو آدمی جھوٹا ہوتا ہے وہ کتنا ریشنل اور کتنا کہانی باز ہوتا ہے، کہانی گھڑنے کی کتنی اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ انسان کے جو خواب ہیں اس کے لاشعور سے پھوٹتے ہیں۔ اس طرح متھ جو ہے، اساطیر جو ہیں، وہ کسی قوم کا اجتماعی لاشعور ہے۔ مشیل فوکو نے تو کہا کہ انسان اپنے ایپسٹیم سے آگے جا ہی نہیں سکتا۔ تو ایپسٹیم کیا ہے؟ ہمارے تہذیبی حدود، جس سے آگے ہم سوچنا چاہیں یا جس سے آگے ہم جانا بھی چاہیں تو ہمارا ذہن جا ہی نہیں سکتا۔ وہ ہماری وہ باؤنڈریز ہیں جن کو یونگ نے آرکیٹائپس کہا ہے۔ ہمارے آرکیٹائپس کو ہم بلائی کر ہی نہیں سکتے، اس کے آگے ہم اندھے ہو جاتے ہیں، اس سے آگے ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ مثلا ایک چین کا جو بچہ ہے یا ایک جو جین مت کا بچہ کے کلچر میں پیدا ہونے والا بچہ ہے، ایک جو مسلمان بچہ ہے، اس کے جو ایپسٹیم ہیں، جو اس کے خواب ہیں، وہ سمجھ ہی نہیں سکتا، وہ اپنی ثقافتی باؤنڈریز سے آگے جا ہی نہیں سکتا۔ تو ڈریمز اور متھ جو ہیں یہ الٹرنیٹ ہیں۔ ڈریم سمجھ لیں فرد کا ہوتا ہے، اگر وہی پوری قوم کا ہو جائے تو وہ متھ بن جاتا ہے۔ متھ کا کانٹینٹ وہی ہے۔ اب متھ جو گریک میں کہتے ہیں کہ سٹوری کو جو منہ سے بیان کی جائے، جو سینہ بسینہ چل رہی ہو، جس کو مائتھوس کہتے ہیں۔ تو مائتھوس جو یہ متھ ہے وہ کہانی کی شکل میں کسی چیز کو ریشنلائز کرنے کی جو ابتدائی صلاحیت ہے اس کو کہتے ہیں۔ قدیم جب پریمٹیو مائنڈ تھا انسان کا جو قدیم ذہن تھا وہ لاجیکل نہیں تھا، اس کو پری لاجک کہتے ہیں۔ پری لاجک ایج میں انسان ہر چیز کو پرسونیفائی کرتا تھا، ہر چیز کو مشخص کر کے دیکھتا تھا، مجسم کر کے دیکھتا تھا، حتیٰ کہ اپنی کیفیات کو اور باہر جو سائنسی حقائق ہیں ان کو، اپنے محسوسات کو، کنکریٹ ورلڈ کو اور ایبسٹریکٹ ورلڈ کو وہ پرسونیفائڈ کر کے دیکھتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا، وہ انہی پیمانوں میں سوچتا تھا کہ شخص ہوتا ہے، شخص مر جاتا ہے، شخص شادی کرتا ہے، شخص کسی عورت کو اغوا کر کے لے جاتا ہے۔ تو متھ کے اندر بھی سارے جو مظاہرات فطرت ہیں، مثلا بادل جو ہے وہ بجلی کو اغوا کر کے لے جاتا ہے، بادل جو ہے بجلی سے شادی کر لیتا ہے، بجلی جو ہے وہ بادل کی بیوی ہے، چاند ان کا بیٹا ہے۔ اب دیکھیں کتنا یہ رومانٹک سٹائل میں مظاہرات فطرت کو بیان کیا گیا ہے کہ بادل بھی ایک باپ ہے اور بجلی اس کی بیوی ہے، اور دونوں کے بطن سے چاند پیدا ہوا۔ تو یہ ایک مظہر فطرت کا جو سائنسی تجزیہ تھا اس کو انہوں نے پرسونیفائڈ کر کے بیان کیا، اور لٹریچر کی تو بنیاد ہی یہ متھ ہوتا ہے۔ اس لیے جو بڑے بڑے تھنکر ہیں یا کرٹک ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ انسان کا ذہن جو ہے اس کا سٹرکچر وہ کہانی کے لیے بنا ہے۔ آج بھی بچے دیکھ لیں، آج بھی ہارر موویز بن رہی ہیں، آج بھی لوگ ہزاروں موویز دیکھ رہے ہیں، ناول پڑھ رہے ہیں، ناول کے جو پلاٹ ہوتے ہیں، بلکہ یونگ تو کہتا ہے پلاٹ آپ نیا بنا نہیں سکتے، جتنے بھی پلاٹ ہیں وہ دراصل ہمارے ذہن کے آرکیٹائپس ہیں۔ اب آتے ہیں کہ یہ متھ کے کمپوننٹ کیا ہوتے ہیں۔ ایرکی امالکیٹ نے کہا ہے کہ جو 3 پارٹ ہیں متھ کے، ایک تو وربل اور نیریٹو پارٹ ہوتا ہے، یعنی وہ بیان کیا جا سکتا ہے، سنایا جا سکتا ہے ورڈز کی شکل میں،
اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ایکشنز اور ڈیڈ کی شکل میں دہرایا جا سکتا ہے. مثلا میں ہولی کے پیچھے جو کہانی ہے وہ اس کا نیریٹو پارٹ ہے، اسی کو مت کہتے ہیں. پھر اس کے ساتھ جو رنگ پھینکا جاتا ہے، جو پرفارمنس ہے اس کی، وہ اس کا ریچول پارٹ ہے. ریچول پارٹ کے بعد اگلا حصہ جو ہے وہ ہے آئیکن. آئیکن ہوتا ہے محسوس آبجیکٹ، محسوس علامت، خواہ وہ جگہ کی شکل میں ہو جیسے مندر ہوتا ہے، یا کوئی شبیہ کی شکل میں ہو، کوئی آئیڈل یا بت کی شکل میں ہو، یا کوئی جس کو ہم تبرکات کہتے ہیں تبرکات کی شکل میں ہو. یہ تمام چیزیں جو ہیں نا، جو مادی شکل میں جن کی علامتی اہمیت ہوتی ہے، یہ آئیکن ہوتا ہے. متھ بننے کے لیے 3 کمپوننٹ ہیں. سب سے پہلے وہ کہانی کی شکل میں، روایات کی شکل میں، ٹریڈیشن کی شکل میں موجود ہو، وربل ڈیٹا ہو. اس کا وربل ڈیٹا کے بعد اس کا جو دوسرا کمپوننٹ ہے وہ ورچوئل ہے. یعنی اس کا مطلب سمجھ لیں یوں کہ اس کو دہرایا جا سکتا ہے، پرفارم کیا جا سکتا ہے، اس کو منایا جا سکتا ہے، سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. یعنی دوسرا پہلا پارٹ نیریٹو ہے، دوسرا سیلیبریٹو ہے. سیلیبریٹو کے بعد تیسرا جو پارٹ ہے جو اس کو مکمل کرتا ہے، وہ پارٹ اس کا کہلاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سمبولک. متھ بننے کے لیے جب تینوں چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو وہ ایک مکمل متھ بن جاتا ہے. متھ کا اپنا اندرونی سٹرکچر ہوتا ہے، اس کی کوئی لاجیکل آپ انٹرپریٹیشن نہیں کر سکتے. اس کو آپ ریشنلائز نظام نہیں بنا سکتے. یہ بالکل ڈسکریٹ قسم کا ہوتا ہے، اور اس کے اندر اس کا داخلی نظام ہی اس کی سروائیول کا باعث ہوتا ہے. یہ کسی سماج، کسی تہذیب کی جو آئیڈیل فارم ہے اس کو مینیفیسٹ کرتا رہتا ہے. جس طرح وہ کوارکس پھوٹتے رہتے ہیں، جس طرح کسی فوارے سے مسلسل توانائی نکلتی رہتی ہے، اسی طرح متھ جو ہے وہ کسی تہذیب کو مسلسل توانائی دیتا رہتا ہے. Please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon and never miss other updates.